دوستو، آپ پر سلامتی ہو۔ اس دور میں کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو بیوقوف نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں کی عقل ہے ہی ایسے ہی کہ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتا ہے۔ بیوقوف کبھی کوئی کسی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ جب میں کی عقل بڑی ہوتی ہے تو ہمیشہ دوسروں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے علم سے اپنی ذات کو، اپنی برادری کو، اپنی جماعت کو سمجھا رہا ہے۔ اپنے رب کو نہیں سمجھا رہا، اپنے آپ کو منوا رہا۔ اگر انسان اس سے آگے نکل جائے کبھی غور کرے اپنے آپ پر کہ میں کیا ہوں، کون ہوں۔ میں اپنی حواس خمسہ کے ذریعے باہر سے علم حاصل کرتا ہوں اور لوگوں کو بتلایا جا رہا۔ تو عالم میں خود کہلاتا ہوں۔ پڑھتا میں کسی کی بات ہوں، کسی بندے کی ہو، کسی رب کے بندے کی ہو، اللہ کی ہو، میں اس کو پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ مگر میں عقل مند عالم خود کو کہلا رہا۔ اس لیے دوسروں سے باتیں لے کر خود اس پر عمل کرنا تھا مجھے، تاکہ میرے اندر ایک محبت کی بیداری ہوتی۔ میں تو ادھر سے لے کے ادھر دے دیا، پھر میں کون ہوں؟ جیسے بڑے سیانے لوگوں نے کہا، ایک عمر ہوتی ہے کہ انسان حواس خمسہ سے باہر سے چیزیں لیتا ہے، مگر ایک وقت ہوتا ہے جب دل میں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے مشہور دانشور میں قول دیکھیں، جیسے سقراط نے کہا تھا کہ انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے حواس ہے، کہ ہم باہر سے لینا چاہتے ہیں، اگر اس کو روک لو تو انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ انسان بڑے کمال کی شے ہے۔ جیسے پہلے اللہ کے خاص الخاص بندوں نے، کسی نے اپنے حواس خمسہ کو خاموش کیا جھیل کے کنارے، کسی نے پہاڑوں پر جا کے اپنے آپ کو خاموش کیا، کسی نے پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو خاموش کیا، کسی نے پہاڑوں میں گنگنا کر خاموش کیا۔ پھر دل سے باتیں اٹھی، پھر دل سے جب باتیں اٹھتی ہیں تو باہر کی ضرورت نہیں رہتی، وہ حواس خمسہ کو خاموش کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خاموش کرتے ہیں
اندر سے باتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ علم سے انسان اپنے آپ کو منواتا ہے، محبت میں انسان اپنے آپ کو گنواتا ہے، پھر میں نہیں رہتی محبت میں۔ پھر جس سے محبت کرتا ہے اسی کی بڑائی کرتا ہے، تو ہی تو کرتا ہے، میں نہیں ہوتا۔ میں کو کب مکایا اس نے؟ جب وہ تنہا ہو۔ انسان کبھی تدبر کرے کہ اندر سے جب بات اٹھے گی تو تبھی محبت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں علم میں منوا رہا ہے، کر رہا ہے۔ جب تک اپنے آپ پر غور نہ کرے گا، اپنے اندر نہیں دیکھے گا، اس وقت تک محبت کی ابتدا نہیں ہوگی۔ ہر سیانے لوگوں نے اس حواس خمسہ کے کنٹرول کے لیے عبادتیں بدلائی کہ ایسے عبادت کرو، ایسے یکسو ہو جایا کرو۔ وہ ان کے حالات ہیں، آج جو حالات ہیں انسان نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اعتکاف میں کوئی بیٹھ جائے، کمرے میں بیٹھ جائے، کہیں بھی بیٹھ جائے، ان حالات کو دیکھیں کہ انہوں نے عبادتوں کا مفہوم بتلایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہر ایک نے عبادت کا مفہوم ایسے ہی بتلایا ہے کہ جب عبادت کرنا شروع کرو تو آپ کے کان کوئی بات نہ سن رہے ہو، آپ کی زبان کچھ کھا نہ رہی ہو، آپ کو خوشبو نہ سونگ رہے ہو، آپ کسی اور شے کو غیر کو دیکھ نہ رہے ہو، ہاتھ اپنے کنٹرول میں ہو، تو اسی کو کہتے ہیں یکسو ہونا۔ یکسو کے میں نے تنہا ہونا۔ تنہا کیا ہے کہ دنیا سے رابطہ کٹ جائے۔ جب بھی عبادت میں آؤ تو دنیا سے رابطہ کٹ دو، دل سے دنیا نکال دو، تو ایسے محسوس کرو جیسے آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی شروعات ہے تو اتنا ضرور محسوس کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے انسان کو یکسو ہونا پڑے گا، حواس خمسہ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ہر عبادت میں۔ تو اسی لیے جیسے سیانے لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ بندیا اپنے آپ کو پہچان۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ حواس خمسہ دنیا میں چلنے کے لیے ہے، پھرنے ترنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے۔ جس کبریائی ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ حواس خمسہ میں نہیں آئے گا، نہ دیکھنے میں، نہ سننے میں، نہ چکھنے میں، نہ چھونے میں۔ اس کے لیے رب تعالیٰ کے بندوں نے کہا کہ حواس خمسہ کو کبھی کبھی خاموش کیا کرو۔ یہ ڈپریشن ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ میں ساکن ہویا کو کبھی کبھی ہو جایا کرو، اپنے آپ کے ساتھ بھی کبھی بات کیا کرو، پھر باتیں دلوں میں اترتی۔ پھر رب تعالیٰ بہت سارے ایسے فرمان آتے کہ میں اپنی روح کو امر کر دیتا۔ تو انسان کے اندر بھی وہ روح ہے جس نے بیدار ہونا ہوتا ہے۔ ہر شے کی روح ہوتی، ہر عبادت کا مقصد بھی یہی ہے۔ عبادت کی روح یہی ہے کہ میرا قرب پیدا ہو جائے، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس سے قرب ہو جائے۔
تو دوستو کوشش کر کے عقل و علم میں ہی نہ پھنسے رہیں. اس کے بعد ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اس پر تدبر کریں. باہر سے سنیں گے تو علم حاصل ہوگا، جب اس کو خاموش کر کے اندر کو دیکھیں گے، اپنی ذات کو پہچانیں گے، تو آپ کے رب کی ذات پہچان میں آئے گی. اس وقت انسان کو پہچان کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، پہاڑ کے اندر غار میں بیٹھے، کوہ طور کے پہاڑ کے پاس چلے جائیں، دریا کے پاس چلے جائیں، کمرے میں بیٹھ جائیں. کبھی کبھی اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے کو 5-10 منٹ اپنے لیے بھی بیٹھا کریں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کتنی دیر کے لیے آیا ہوں، آگے جانا کہاں ہے. پہلے سوچیں گے تو اگلے اندھیرے آپ کے باہر نکلیں گے، آگے جانا کہاں ہے. کیا اسی دنیا سے محبت دل لگا کر اسی سجین میں رہنا ہے، یا رب سے محبت کر کے آپ نے آسمانوں کے دروازے کھلا کر علیین میں جانا ہے. دوستو کبھی کبھار میں کو ہی بڑا نہ سمجھو، اس ذات کی بھی کبریائی کو دیکھو، کتنی بڑی ذات ہے. وہی خالق کل ہے جو ہمارے دلوں کو بھی سکون دے گی اور ہمیں اطمینان قلب نصیب کرے گی. یہاں سے جانا اطمینان سے چلے جائیں گے. عقل بھی ایک ایسی شے ہے جس کی جڑ تو زمین پہ ہے، شاخ آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، اس کے آگے نقطہ نکال لیتا، اس کے آگے نقطہ اور نکال لیتا، وہ آگے بڑھتا جاتا. مگر ہم پھنس گئے آباء و اجداد کی رسموں کے. انہوں نے کہا آگے نہیں جانا، بس جو جہاں دائرہ لگا لیا ہے اس کے اندر ہی رہنا ہے. دوستو اپنی زندگی جیو، کبھی کبھار اپنے آپ پر غور کرو، اپنے رب پر غور کرو. اور خالی چیز کو پڑھ لینا ہے، علم حاصل کر لینا ہی بڑی بات نہیں، اس پر تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا اس کا حاصل وصول کیا ہے. تو باقی دوستو کوشش کرتے جائیں. صرف یہ اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی کام کرو مخلص ہو کے کرو، کوئی بھی عبادت کرو جیسی آتی ہے ویسی کرو. جسم کی حرکتوں سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، مگر دل کی نیت سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اچھی سے اچھی عبادت بھی نیت کی گڑبڑ سے منہ پر مار دی جاتی ہے. اگر نیت درست ہے تو 19-20 کے فعل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ میری زبان کی آواز کو ہی سنتا ہے، وہ دلوں کی تہوں کو بھی جانتا ہے. ہم علم والے علم ہی کی بات سنائیں گے. محبت والے ہوں، محبت ہوئی نہیں تو ہم محبت کی بات کیسے سنائیں گے. علم میں شہرت ملتی ہے، علم میں عزت ملتی ہے، علم میں دنیا واہ واہ کرتی ہے. علم سے دنیا ملے گی، مگر علم کے بعد عمل کرنے پر ایک محبت بیدار ہوتی ہے. وہ محبت آپ کو سکون دے گی. علم سے دنیا تو حاصل کر سکتے، مگر علم آنے کے بعد
رب تعالیٰ محبت سے قریب ہوگا، اور ہر عبادت کا مقصد بھی یہ ہے قرب نصیب ہو جائے، محبت ہو جائے، یہاں سے جانا آسان ہو جائے۔ تو اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں نا، دنیا علم والی ہے، علم دان ہے، علم کی باتیں سنتی ہے، علم کی واہ واہ کرتی ہے، دنیا علم سے بہت ملتی، ہر کوئی عالم ہے، اس سے دنیا حاصل ہوتی، مگر محبت میں دنیا نہیں ملتی۔ اس کے لیے اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، اپنا آپ گمانا پڑتا ہے۔ دنیا محبت والوں کی عزت نہیں کرتی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے، کوشش کرتے جائیں، زندگی لمبی ہے، پوری زندگی کا پیریڈ ہے، کوشش کرتے جائیں، آرزو تو کریں نا، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ خود مہربانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، غیب سے بھی مدد ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ تو کہتا ہے میں اپنی روحوں اور فرشتوں کے ذریعے مدد کر دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی سیدھے راستے پر جاتا ہے تو ادھر سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی طرف دیکھتا ہے، دنیا کو ہی چاہنا چاہتا ہے، تو دوسری مخلوق غیر بھی ہے، شیاطین کی طاقت بھی ہے، اس کو بھی مدد کرتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے رب کی طرف گامزن ہو کے دیکھیں، یہ بہت بڑا سکون ہے۔ محبت ہی ایک سکون ہے، علم و عقل تے خلف شار ہے۔ کبھی کبھار انسان کو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اکیلا بھی چھوڑنا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، آگے کہاں جانا ہے۔ کبھی اپنے آپ پر تدبر کریں، کبھی کبھار 2-4 منٹ تو اس کو دیا کریں۔ جب میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو، سکون ہو، کوئی بات نہیں سن رہا، کبھی کبھی سکون میں بیٹھ کے بھی تو دیکھیں، اپنی میں کو مٹا کر بھی دیکھیں۔ جب میں نہیں رہتی تو پھر تو ہی تو ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ محبت کے بعد۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کی بڑائی ہوتی ہے، اور انسان محبت کرتا ہی اس وقت ہے جب کسی شے کو اعلیٰ سمجھ لیتا ہے۔ اور محبت کے سامنے ڈیمانڈ نہیں ہوتی، محبت کے سامنے اپنے محبوب کی، اپنے رب کی، اپنے دوست کی رضا ہوتی ہے، جیسا میرا رب چاہے۔ پھر آپ چھوٹی چھوٹی دنیا کی پریشانیوں سے آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہاں دنیا پریشان ہوگی، آپ سکون میں ہو جائیں گے، اور محبت ہی سکون دے گی۔ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ سودا کرے، وہ وسوسات کیوں پیدا کرے جو ابلیس ڈالتا ہے۔ تو دوستو، تدبر کرتے جائیں، غور کرتے جائیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے وہ دیکھیں، دنیا کیا کہتی ہے اس کو نہ دیکھیں۔ آپ کا جی چاہتا ہے نہانے کو، کیوں دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں نے کپڑے یہ والے مجھے اچھے لگ رہے ہیں، کیوں دنیا کو دکھانے کے لیے پہن رہے ہیں؟ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ایزی کرنے کی کوشش کریں، سادہ ہو جائے۔ دنیا کو دکھانے کی بجائے کبھی کبھار اپنے لیے بھی پہننا چاہیے۔ دنیا کی شابش کے لیے لباس نہ پہنو، کبھی کبھار اپنے لیے بھی کرو، تاکہ آپ کو سکون ملے، وہ راہیں کھلے، آگے رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ جہاں کوئی ہے خوش رہے، آپ نے خوش رہنا ہے، آپ نے سلامتی میں آنا ہے، دوسروں کی فکر نہ کریں، جیسے مومنو اپنی اپنی فکر کریں۔ تو اس لیے دوستو، آگے بڑھتے جائیں، ہر کوئی اپنا اپنا رولا ڈال رہا ہے۔ اب
اب اتنی دنیا عقل مند ہے، وہ تو عقل مندوں کی بات سنیں گی نا. تو دل والے دل کی بات سنتے ہیں، دل والے کی بات دل پر اثر کرتی ہے، عقل والے کی بات عقل کو حیران کرتی ہے. باقی جو پسند ہے وہ کرو، بس اتنا ضرور ہے کسی سے نفرت نہ کرو. دل کو صاف کرو، خالی کرو. کبھی کبھی اکیلا دل کو خالی کرنا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں تنہا ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے، اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو وقت دو. اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، اللہ کے بندوں کو دیکھیں. انہوں تنہا ہوئے عارضی طور، یہ مقصد نہیں گھر بھر چھوڑ جانا ہوتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ان کے حالات تھے، آج حالات اور ہیں. جہاں کبھی موقع ملے غور کیا کرو اپنے آپ پر کہ میں کب تک یہاں رہوں گا. یا اپنی عمر کو طے کر لیں کہ مجھے 150 سال چاہیے، 200 سال چاہیے. 100 سال کے بعد تو کیا، 75 سال کے 60 سال کے بعد بھی خواری ہے، پر چلو جتنی بھی طے کر لو، پھر دیکھو کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پھر آپ کا شعور، پھر آپ کا عقل و علم خود بخود اس ذات کی طرف لے جائے گا، جب آپ پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یقیناً آپ کسی ذات کو پکاریں گے، کسی بندے کو نہیں پکاریں گے، اس ذات کو پکاریں گے. باقی دوستوں کوشش کرتے رہو، کم از کم یہ تو نہ ہم کہہ سکے اگلے جہان میں ایسا تو نہ ہو سکے کہ رب تعالیٰ ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی یا محبت کرنے کی کوشش نہیں کی. رب تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ شدید حب اللہ، شدت نال محبت کرو، تاکہ ہر غمی میں، ہر خوشی میں، اور بڑے سے بڑا غم موت میں بھی اتنی محبت کر لو کہ آپ کے دل سے وہی نام جاری و ساری رہے. موت کے وقت انسان اسی کو ہی پکارتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اس وقت عقل و علم حواس خمسہ کام نہیں کرتی، نہ عقل والوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، نہ علم والوں کی باتوں کو آپ واہ واہ کر سکتے ہیں، نہ آپ عقل مند رہتے ہیں. جب موت کا وقت آتا ہے تو جو دل میں چیز بسی ہوگی، جس کی محبت ہوگی، یقین جانو اسی کی آواز اندر سے آئے گی، اسی کی چاہت کو آپ ملنا چاہیں گے. اگر دولت دنیا سے محبت کر رہے ہیں تو اس وقت تو دولت دنیا نہ رہے گی، تو پھر پریشان ہو جائیں گے. اس ذات کو اتنا ذکر کرو، اتنی شدید حب اللہ کرو کہ انسان اس وقت پکارتا ہوا اگلے طرف منتقل ہو جائے. جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا، وہ علیین میں چلے جاتے ہیں. جو یہاں اپنے آپ کو علم سے منوا رہے ہیں، یہاں ہی عزتیں چاہ رہے ہیں، دنیا ہی کما رہے ہیں، ان کا دل بھی یہاں ہی لگا ہوگا. وہ دنیا کو منوانا چاہتے ہیں، ان کا دل دنیا کی طرف ہے، اس کی روح پر نہیں جائے گی. جس کو پکاریں گے، جس کو محبت کریں گے، اسی طرف جائیں گے. اگر دنیا کو محبت کریں گے، مرنے کے بعد بھی سجین میں جائیں گے. اگر رب تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اس کا تو وعدہ ہے، میرا بندہ لا خوفن علیہم ہو جاتا ہے. میرے بندے کو کوئی خوف نہیں، اس کے لیے میں آسمانوں کے دروازے کھول دیتا. تو دوستو پسند اپنی اپنی، مرضی اپنی اپنی، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرو، تدبر ضرور کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہو.